بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ نماز وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وتر کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے پڑھنی ہے، دعائے قنوت کون سی رکعت میں پڑھنی ہے۔ آج یہ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو وتر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح طریقہ کیسا ہے، وتر پڑھنے کیسے ہیں۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نماز وتر ہے یہ 3 رکعتیں ہیں۔ اصل میں وتر کی رکعت ایک ہے، کیونکہ ایک کی بجائے کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 نوافل ساتھ ملا کے ان کو 3 پڑھا ہے، یعنی 3 وتروں کی رکعتیں ہیں۔ اب 3 ہی پڑھنی ہے، ہم اسے ایک نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اب یہ وتر پڑھے کب جاتے ہیں، ان کا اصل وقت کون سا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو وتر کی نماز جو ہے، یعنی وتر واجب ہیں، جیسے فرض ہیں اسی طرح وتر واجب ہیں، تو یہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں، یعنی اس کا ہمیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، اور رب کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے وتر کیوں چھوڑے تھے، کیونکہ واجب تو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور اب اس کا وقت کون سا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی جو نماز کا وقت ہے، 4 فرض پڑھتے ہیں ہم، یا پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر ہم 3 وتر پڑھتے ہیں۔ اب وتر کی نماز کی جو رکعتیں ہیں یہ 3 ہیں، اور تینوں میں بھی ہم نے صورت ملانی ہے، یعنی ہم نے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، اور پھر جب ہم تکبیر اولیٰ کہہ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے تو ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو آگے ایک سورت ملائیں گے، یعنی جو ہمیں یاد ہے، جو ہمارے لیے آسانی ہے، ہم اس کو ملائیں گے، اور سورت ملا کر ہم نے ایک رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ اب دوسری رکعت جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہم نے پہلی رکعت میں سورت ملائی تھی اس سے آگے والی آیات پڑھیں، سورت پڑھیں گے یا چند آیاتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے، اور اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کے ہم نے اتحیات پر بیٹھنا ہے تو ہم نے اتحیات ہی پڑھنی ہے، نہ ہی آگے درود پاک پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے آگے دعا پڑھنی ہے۔ یعنی پھر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور آگے ہم نے سورت بھی ملانی ہے۔ جو پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے سورت ملائی تھی اس سے آگے والی جو 3 آیاتیں یا ایک سورت ملانا چاہیں تو وہ ملائیں گے، ہم پیچھے والی نہیں ملائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو یعنی خاموش رہنے سے بہتر ہے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ سکتا ہے، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ وتروں کے لیے دعائے قنوت کو یاد کرنا چاہیے، یہ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پڑھتے نماز ہیں، کم از کم ہمیں نماز کے مسائل اور نماز کی چیزیں تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جب ہم وتر پڑھیں گے، وتر بعض اوقات یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا وتر ہم تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم فرضوں پڑھنے کے بعد کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ وتر جس وقت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ فرضوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ وتر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رات کو 11 بجے پڑھنا چاہیں، آپ رات کو 10 بجے پڑھنا چاہیں، آپ رات کو 1 بجے پڑھنا چاہیں، آپ رات کو 3 بجے پڑھنا چاہیں، تہجد کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ وتروں کے ایک روٹین میں، ایک بہانے میں کہ ہمارے وتر رہتے ہیں، اٹھ کر ہم کوشش کریں گے، الارم لگائیں گے موبائل کا یا کسی طریقے ہم جاگ کر وتر بھی ادا کر لیں گے اور ساتھ ہم تہجد بھی ادا کر لیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا خوبصورت عمل ہے۔ لیکن وتر پڑھنے ہم نے ضرور ہے کہ بھلے ہم عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن ہم قضا نہیں کر سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔